پیش کیا جا رہا ہے اپنے سلسلے گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے اپنی گزشتہ گفتگو کے ساتھ۔ اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں شہزادی کا پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، اور اپنی گزشتہ گفتگو سے اپنے پروگرام کو مربوط بھی کریں گے۔ قبلہ، جس طرح سے حدیث میں آئے گا الفاطمۃ بعدۃ منی، اس سے مراد کیا ہے، اس کو ذرا کھول کے بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، وبعد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی بالتقوی۔ یہ جو آپ نے فاطمۃ بضعۃ منی کے بارے میں فرمایا ہے، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفقہ علیہ دونوں فریقین، اہل سنت اور شیعہ اہل تشیع، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، اور اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ 6 کی 6 کتاب کے اندر یہ اتنا ٹکڑا جو ہے یہ آیا ہے، یعنی صحاح 6 میں، صحیح بخاری سمیت، فاطمۃ بضعۃ منی، اور اس کے بعد کیا ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، اور کچھ میں یہ ہے من آذاہا فقد آذانی۔ اچھا، اغضبہ یعنی اگر جب فاطمہ جس سے غضبناک ہوں اس سے میں غضبناک ہوں، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ دو اس کے بعد فرق آ جاتے ہیں، لیکن جو پہلا حصہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ، یہ جو بضعہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بضعہ یعنی فاطمہ تو بضعۃ منی، یہاں کہیں پہ بھی اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ دل کا ٹکڑا ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعہ یعنی میرا حصہ ہے، وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ محمد مصطفیٰ کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وما محمد الا رسول، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ محمد کا حصہ ہے فاطمہ۔ اب محمد مصطفیٰ کی حقیقت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ نے، اس لیے ادھر بس فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی، کہ بس یہ کہا کہ میرا حصہ ہے۔ اب اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو قرآن میں آ رہا ہے کہ کون ہے محمد، بس وہی ہے، محمد الا رسول، اور کچھ نہیں ہے، بس ہے تو فقط اور فقط یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک کو دیکھنا ہے تو رسالت کو ان سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں رسول ہوئے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں محمد مصطفیٰ تب بھی رسول تھے جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے، اس وقت سے وہ رسول ہیں۔ اب یہ تو بات طے ہوگی کہ اب جو قرآن کی آیت مبارک ہے کہ وما محمد، نہیں ہے محمد اور کچھ بھی اس کے علاوہ، الا رسول، سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں، تو پھر وہ جب سے تھے اور جب تک رہیں گے وہ رسول ہی تھے اور رسول ہی رہیں گے، یہ بات واضح ہے۔
تو جو بھی یہ کہے کہ 40 سال کی عمر کے اندر آ کر وہ رسول اللہ رسول بنے تو وہ یہ آئے مبارکہ کو پڑھ لے، تو وہ قرآن کی مخالفت میں بات کر رہا ہوگا اگر کوئی شخص ایسی بات کرے۔ فاطمہ تو بضعۃ من، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میرا حصہ کون فرما رہے ہیں؟ فرمانے والے رسول خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، تو پھر ان کا حصہ ہوئے نا بی بی سیدہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت میں بی بی سیدہ کا حصہ ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول فقط رسول ہیں، محمد مصطفیٰ فقط رسول اللہ ہے، تو پھر اگر ان کا حصہ ہے تو پھر رسول کا حصہ ہے، رسالت کا حصہ ہے، تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا رسالت کا حصہ ہیں۔ اچھا اب اس کے اندر اور بھی نقطے آتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اگر کسی نے بی بی سیدہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی عظمت ہے وہ کسی شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عظمتیں اگر ذہن میں لے کے آئے تو ان عظمتوں کا میں حصہ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، فقط رسالت میں نہیں بلکہ رسول اللہ کے تمام تر فضائل و مناقب کے اندر بی بی کا حصہ ہے، رسول اللہ کی رسالت میں بی بی کا حصہ ہے، بی بی کا ہر چیز میں حصہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے فقط عظمتوں میں نہیں بلکہ جتنے بھی فضائل ہیں رسول اللہ کے علم میں بی بی کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس کی گہرائی کو سمجھیے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ رسول اللہ کی عبادتوں میں بی بی کا حصہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جب ہم کسی شخصیت کو اپنے وجود میں اپنے وجود کا حصہ ہوگا، بی بی سیدہ اگر رسول اللہ کا حصہ ہے تو رسول اللہ جو کچھ بھی فعل انجام دے رہے ہیں اس فعل میں بھی بی بی کا حصہ ہے۔ اگر رسول اللہ کسی سے غضبناک ہیں تو پھر بی بی بھی غضبناک ہیں، اگر رسول اللہ کسی سے راضی ہیں تو بی بی بھی اس سے راضی ہیں۔ اب رسول اللہ جب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، رجوع کرنے والا جو ہے ان کا حصہ بی بی سیدہ ہے، جو کچھ بھی اجر اللہ کی طرف سے رسول کو ملے گا ان کی تمام تر زحمات کا، رسالت کا، اس میں حصہ بی بی سیدہ کا بھی ہے۔ جنت جو کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی اللہ عطا کر رہا ہے اس میں بی بی سیدہ کا حصہ ہے، جو کچھ بھی مقام ہر رسول خدا کا ہے اس مقام میں بی بی سیدہ کا حصہ ہے۔ اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ رسول اللہ کا انکار کرنے والا آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، بی بی سیدہ ان کا حصہ ہیں، تو رسول خدا کا حصہ ہے بی بی سیدہ۔ اگر رسول اللہ سے کوئی انکار کرتا ہے، وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرتا ہے، اس وجود مصطفیٰ کا حصہ ہے بی بی سیدہ۔ رسول کا انکار کرنا کفر ہے، لہذا بی بی سیدہ کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث صحیح ستہ کی ہے، یہ حدیث چھوں کی 6 کتابوں کی ہے۔ اچھا، ان کی عظمت، کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، عظمت کا انکار نہیں کرتے، ان پر جو ظلم ہے اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا، سب شیر و شکر تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اتنی گہری جو ایک خلج ہے وہ یہ سب چیزیں کیسے ڈرا ہو گئی؟ یہ سب مختلف نوعیت کے الگ الگ فرقے بن گئے، اور تصادم کی ایک تاریخ ہے جس میں کروڑوں لوگ دونوں طرف سے اپنی جان کی بازی سے بھی گئے۔ تو یہ سب ایسے تھوڑی ہو گیا، مطلب ان کی شخصیت کا انکار نہیں ہے، ظلم کو چھپاتے ہیں۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈال یہ ظلم کو جو چھپا رہے ہیں، اگر جو ظلم کو چھپا رہے ہیں یا بی بی کی شخصیت سے انکار کر رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم جو کچھ، اگر خدا نخواستہ یہ جو جس طرح ایک بے وقوف ملون مولوی نے یہ کہا تھا
کہ کسی شخص کے مقابلے میں جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اس کے دربار میں گئی تھیں اور اپنا حق طلب کیا تھا تو اس نے یہ بکواس کیا تھا. اب جب حق بیوی مانگ رہی ہیں تو پھر سامنے تو ایک ہی بات ہوتی ہے بھائی، یا بیوی درست مانگ رہی تھیں یا درست نہیں مانگ رہی تھیں. تو اگر بیوی نے صحیح مانگا تو دوسرا غلط ہو جاتا ہے، اگر بیوی نے نعوذ باللہ غلط مانگا تو پھر بیوی غلط ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس شخص نے یہ بکواس کیا تھا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے خطا کی تھی. یہ جو آپ چھپانے کی بات کر رہے ہیں کس طرح چھپایا جاتا ہے، کس طرح چھپاتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اوپر وہ پردہ کس طریقے سے ڈالتے ہیں. یعنی بنیاد کے اوپر اگر آپ جائیں، جڑ پہ جائیں تو کہا کہ بیوی نے خطا کی. تو کیا اس ملعون نے یہ نہیں دیکھا فاطمہ تو بضعۃ منی، کیا تمہاری صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود تھی؟ وہ تو ایک ناصبی ہے نا. نہیں وہ تو ایک ناصبی ہے. میں بات کر رہا ہوں پوری امت کی. ہر انسان ناصبی تو نہیں ہوتا. مطلب بہت سارے لوگ ان روایات کو پڑھ کر اور شہزادی کی عظمت کے قائل ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں، جو بات ہے تمام مسلمانوں میں. چند ایک ناصبیوں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک ناصبیوں کو ہٹا دیں. ان کا تو امت سے، ان خوارج کا، ان ناصبیوں کا تو کوئی اسلام سے لینا دینا تعلق نہیں ہے، گو کہ وہ لبادے اڑے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جتنے بھی مسلک اور مشرب و مشارب اسلام کے اندر ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے جو معتبر علماء ہیں تمام تر جناب زہرا کی عظمت کے قائل ہیں. بات یہ آتی ہے کہ جہاں پر کانفلکٹ ہے، جہاں پر حق اور باطل کا مارکا ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں. عظمت کی چونکہ حدیث میں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر تواتر کے ساتھ ہے تو عظمت کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن میں آیت مباہلہ کا انکار نہیں کر سکتے، آیت تطہیر کا انکار نہیں کر سکتے. ان سب چیزوں کو کہاں سے کریں گے انکار؟ تو عظمت کو زبانی تو کہتے ہیں کہ جی ہم عظمت کے قائل ہیں، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. ظلم کو چھپاتے ہیں جہاں سے حق اور باطل کا، جہاں پر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا حق کو چوز کرنا ہے یا باطل کی طرف جانا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالنا ہے. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور اسی کی بات میں کر رہا ہوں کہ اسی حدیث سے یہ بھی بات، اس حدیث کو ادھر اختتام پہ لا کے پھر آگے چلتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ کا حصہ ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بی بی نے خطا کی تو پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ بی بی سیدہ رسول کا حصہ ہے، رسول اللہ نے بھی خطا کی، اور رسول اللہ کا خطا کرنے کا مطلب ہے خدا کا خطا کرنا. اسی طرح انما، جو آئے تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ جو عصمت و طہارت کا معیار اس آئے مبارکہ میں دیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی سے خطا نہیں ہوتی. تو جو کوئی بھی شخص یہ بات کرے گا خطا کار وہ ہوگا اور وہ دین سے باہر ہو جائے گا اگر بی بی کو خطا کے بارے میں لفظ بھی یا شائبہ بھی ذہن میں لایا. اب یہ جو ظلم جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہ ہوا ہے اس کو جو چھپایا جاتا ہے، تو وہ چھپانے والے جب یہ تمام تر، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ وہ عظمتوں سے انکار نہیں کر سکتے، عظمتوں سے انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ قرآن کی آیات کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ احادیث جو صحیح ستہ میں آ گئی ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی، وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ تو لہٰذا جب یہ عظمتیں ایسی ہیں بی بی کی کہ جو کہ لکھ دی گئیں، لکھنے والوں نے لکھ دی قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیات، اب وہ عظمتیں بی بی سیدہ کی کہیں لے کے جا نہیں سکتے تو انکار نہیں کر سکتے. جب انکار نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظلم جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہ ہوا اس کو چھپانے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ظلم نہیں ہوا. ظلم سے کون سا کوئی ایک ظلم ہوا ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہ، جو فرماتی تھیں کہ مجھ پر اتنے مظالم ٹوٹے کہ اگر رات پر یہ گرتے، دن پر گرتے تو رات ہو جاتی. بی بی کا جو مرثیہ ہے، اتنے ظلم، وہ ان میں سے سب سے ایک ظلم کا تذکرہ جو اس کا بھی بات ہو رہی تھی کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں دربار میں، لیکن کیا ہوا؟ خالی ہاتھ تشریف لے آئیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ نہیں یہ ظلم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا حق ہی نہیں تھا. تو جب حق ہی نہیں تھا تو اس لیے ظلم ہی نہیں ہوا. ظلم تو تب ہو کہ جب حق ہو، یہ کہا جاتا ہے نا. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے
کہ بی بی کی ذات مبارک جو میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں، فاطمہ تو بضعۃ منی جو آپ نے شروع کے اندر سوال کیا تھا، ایک یہ حدیث، ایک یہ آیت مبارکہ، آیت تھی، بی بی خطا کر نہیں سکتی، بی بی سے خطا نہیں ہوتی، بی بی کبھی بھی کوئی شخص ذہن میں نہ لائے، تو جب خطا نہیں کر سکتی تو انہوں نے جو اپنا حق مانگا وہ بحق تھیں، ہمیشہ حق پر تھیں، حق بی بی سے چلا۔ حق کا معیار یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون حق پر ہے یا کون حق پر نہیں ہے، تو رسول اللہ کی دوسری حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے وہ یغضب لغضب کے، اے فاطمہ اللہ تعالیٰ آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو حق و باطل کا اگر فیصلہ ہونا ہے تو وجود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جس سے بی بی راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے، وہ حق پر ہے، جس سے راضی ہیں بی بی سیدہ، اور بی بی جس سے ناراض ہیں وہ نا حق پر ہے۔ یہ بھی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو لہٰذا وہ جو کیا بی بی گئی ہیں یا نہیں گئی، جب گئی ہیں تو یہ نہ سوچنا کبھی بھی کہ بی بی حق پہ نہیں تھی، تو پھر وہ عظمتیں جو تمہارے ذہن میں ہیں ان کو تم نکالنے پر نکال سکتے ہی نہیں۔ جب نکال نہیں سکتے تو پھر یہ بی بی تشریف تو لے کے گئی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بی بی تشریف لے کے گئی ہیں دربار میں، فدق مانگا یا نہیں مانگا، باغ مانگا یا نہیں مانگا۔ جب فدق مانگنے کے لیے دربار میں ہوا کیا، دربار میں ہوا کیا، یا دربار پر جانے سے پہلے جو اس کی بنیادی جڑ ہے، جو اس کی بنیادی جڑ ہے، جس وقت آنکھیں پھرنی شروع ہوئیں اور اجر رسالت جس کو قرآن نے طلب کیا تھا کہ ہم تم سے نہیں مانگتے کچھ سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں کا جو ہے وہ حق ادا کرو، اجر رسالت دو۔ تو جو رضیت یوم الخمیس کے نام سے علمی جمعرات جس کو کہا جاتا ہے، جس دن قلم اور کرتاس والا واقعہ ہے، جب رسول خدا نے قلم مانگا اور کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دیا جائے تاکہ میں اس پر ایک ایسی تحریر تمہارے لیے دے دوں اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے اندر کو تفرقہ نہیں پڑے گا۔ وہاں سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا حق تلف ہونا شروع ہوا۔ دربار میں کیا ہوا اس پر تم بعد میں آئیں گے، بنیاد وہاں سے شروع ہوئی۔ ردیت یوم خمیس میں کیا ہوا، کیوں شور شرابہ اٹھا اور رسول خدا نے کن لوگوں کو نکل جانے کا حکم دیا اور کن کو روکا، اس پر روشن ڈالیں۔ یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی سنی شیعہ منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ایک حدیث ہے جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم اور دوات لا کے دو۔ اچھا، اب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول کی اطاعت نہ کرے تو میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی جو دوسری آیات بھی آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن بہرحال اب میں کھل کے میں اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی جو اطاعت نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا آیات آئی ہیں، وہ ذرا آپ خود سے دیکھ لیں۔ میں اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہ رہا، وہ کون ہوتا ہے کہ جو انکار کر دے اطاعت کا۔ رسول حکم دے رہے ہیں، واضح حکم دیا، جاؤ مجھے قلم دوات لا کے دو، تو اس میں کیا ہوا آپ نام دیکھ لیجئے، میں نام نہیں بتاؤں گا، صحیح ستہ میں دیکھ لیجئے، صحیح بخاری میں دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث قرطاس گوگل کریں، گوگل کر کے دیکھیں اور اس میں دیکھیں حدیث قرطاس ڈالیں اور وہ اردو کا ٹیکسٹ بھی آ جائے گا، جس زبان میں دیکھنا چاہیں عربی کا پہلے آئے گا، حدیث نمبر آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا۔ حدیث قرطاس انگریزی میں لکھیں، ٹیکسٹ کریں، آپ گوگل کریں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ آ جائے گا۔ اس میں کیا ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مانگ رہے ہیں کہ مجھے قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لکھ دوں کہ تم لوگ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور کو اتنی مہم چیز، اتنی امپورٹنٹ چیز لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ امت رسول، اب وہ جا رہے ہیں، اب وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بھائی آخری وقت کی وصیت سب سے مہم ہوتی ہے۔ ایک انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے لیکن جب وہ آخری وقت کی وصیت ہوگی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ آخری الفاظ ہیں۔ وہ آخری الفاظ تو لوگ اگر کوئی بڑی ہستی ہوں ان کو گولڈن الفاظ کہہ کے لکھ کے
رکھتے ہیں اپنے پاس کہ فلانوں کے آخری الفاظ یہ تھے. رسول اللہ اپنے آخری بات جو فرما رہے ہیں فرماتے ہیں قلم اور دوات لا دو مجھے تاکہ میں اپنی وصیت کر دوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو. یعنی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرے بعد گمراہ ہونے والے ہو. یہ کون سی گمراہی تھی؟ میں سوال کر رہا ہوں. حدیث قرطاس کے اندر اگر کھولنا ہے تو پہلے یہ بات بھی کھولیے کہ وہ کون سی گمراہی تھی کہ جس کی طرف رسول اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف میں لے جانے کے بعد گمراہی ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم میری امت کل کو گمراہ نہ ہو. اچھا اب رسول کا حکم آ گیا. رسول کا حکم آنے کے باوجود قلم دوات نہیں دی جا رہی. کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. یعنی انکار کرنے کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ ان کو معلوم تھا کہ لکھ کیا رہے ہیں رسول. جو لکھ رہے ہیں وہ اگر لکھ دیا اور وہ یہاں پر دو چیزیں آ گئی. یہاں پر دو چیزیں. ایک تو اتنا بڑا ایونٹ ہوا، رسول اللہ نے وہاں پر جہاں خانہ کعبہ کے اندر جہاں پر حجر اسود کے پاس آپ کھڑے وہاں پر اعلان نہیں کیا بلکہ قوم غدیر کے اوپر، کیونکہ وہاں پر حکم نہیں آیا، یہاں پہ حکم آیا، یہاں پہ روکنے حکم آیا، وہاں پہ روکا، یہاں پہ روکا، اور یہاں پر جتنے عرب کے قافلے مختلف جگہوں پر نکلنے تھے ان سب کو روکا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آنے دیا، جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا. ممبر پالان پر ممبر بنایا. مولا امیر المومنین کا ہاتھ اتنا اٹھایا کہ بغلوں کی سفیدی تاریخ میں لکھا کہ وہ ظاہر ہو گئی. اور آیت اگر یہ صرف ترجمہ یہ کیا جائے گا جس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جی دوست کہا اور تعارف کرایا، تو دوست کرانے پر آیت آ گئی اور دین مکمل ہو گیا. تو خدا نے کہا کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی. کیا اس سے پہلے نمازیں نہیں ہو رہی تھی، روزے نہیں رکھے جا رہے تھے، جہاد نہیں ہو رہا تھا، زکاتیں نہیں دی جا رہی تھی، سب کچھ تو ہو رہا تھا، مگر آج مولا امیر المومنین کی ولایت کا چونکہ اعلان تھا. اب اس کے بعد رہ جاتا تھا وصیت کا معاملہ. وہاں پر تو یہ کچھ کر نہیں پائے، وہاں تو بخن یا ابو الحسن یہ کہہ کے رہ گئے. مگر اصحاب الصفا کے اندر جو کھلبلی تھی، کیا یہ اس کا اظہار تھا کہ اب کوئی چوائس نہیں، اگر آج یہ لکھ دیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور حکومت ہاشمیوں کے پاس رہے گی اور اسلام نافذ ہو جائے گا؟ اس پر روشنی ڈالنا ہے. دیکھیے قبلہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم دوات کی جو بات کر رہے ہیں زبانی فرما دیتے نا. جو بات کرنی تھی، جو وصیت کرنی تھی، لکھنے کی کیا بات ہے بھائی؟ لکھی ہوئی تو وہ تحریر ہوتی ہے کہ اگر لکھی ہوئی دکھائی جائے کہ یہ رسول خدا کا لکھا ہوا ہے، ان کے دست مبارک سے لکھا ہوا، تو وہ لکھا ہوا تو انکار ہو نہیں سکتا. لیکن جو کچھ بھی فرما دیں اس کا انکار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم نے تو نہیں سنا. جس طرح غدیر کے اندر لوگوں نے کہا کہ جی ہم تھے وہاں پر، ہم کیا تھا، سورج کی روشنی اتنی آنکھوں میں پڑ رہی تھی ہم دیکھ نہیں پائے اور ہم نے سنا ہے. کچھ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ سنا نہیں کیونکہ ہم دور تھے. اچھا، کچھ کو سنا ہی نہیں دیا، کچھ کو دکھائی نہیں دیا، تو کچھ نے انکار کر دیا، ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا. تو لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ تو رسول کی حدیث سے انکار کریں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم دوات لے آؤ تاکہ میں لکھ دوں، تو اس تحریر سے دو چیزیں بات ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ تمہارے پاس اگر تحریر ہوگی اس سے لکھا ہوئے سے انکار ہو نہیں سکتا. تو رسول اللہ کو معلوم ہے، وہ تو دیکھیں نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ جانتے ہیں. قرآن کی روشنی کے اندر جو آئے مبارکات آئی ہے، نازل ہوئی ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ جو ہے نا کہ ہر قوم کے لیے ایک گواہ بنایا، اور وہ نبی ہیں مثلا ہر قوم کے، اور آپ ان تمام اقوام کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر آپ کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. گواہ فقط وہی بن سکتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا قیامت تک کے جو کچھ بھی ہونے والے باتیں ہیں وہ رسول اللہ اس پر گواہ ہیں اور جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور معلوم ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. ایک ایک لہجہ اس شخص کو معلوم نہیں ہوگا میں کل کیا کرنے والا ہوں، لیکن رسول اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کل کیا کرے گا. تو وہ حدیث قرطاس کے وقت رسول اللہ کو معلوم تھا بھائی یہ
یہ میں قلم دوات مانگوں گا یہ مجھے نہیں دیں گے. رسول اللہ بے نقاب کرنا چاہتے تھے، جس طرح بی بی سیدہ دربار میں جا کر بے نقاب کر کے آئی ہیں. ان کو معلوم تھا، کیونکہ جب فاطمہ تو بضعۃ منی، تو بی بی بھی، میں نے کہا نا وہ عظمتوں میں حصہ ہے بی بی کا. تو جس طرح رسول جانتے ہیں بی بی بھی جانتی ہیں کہ یہ نہیں دیں گے حق، لیکن بی بی گئی کیوں ہے؟ تاکہ بے نقاب کریں ان کو، اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان اس واضح طور پہ بی بی نے کر دیا، اور رسول اللہ نے بھی کر دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کو رسول اللہ نے کر دیا. ایک تو غدیر میں جس طرح آپ نے فرمایا، دوسرا اس حدیث قرطاس کے اندر بھی، یہاں پر اس موقع کے اوپر رسول اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو میں ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کر رہا ہوں آخری وقت میں. اور چونکہ انکار ہوگا، نقطہ بڑا قیمتی ہے، چونکہ انکار ہوگا کہ ہم آپ کو قلم دوات نہیں دیتے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جب یہ کہا جائے گا اور یہ حدیث بن کے آ جائے گی، تمام تر کتابوں میں آ جائے گی، تو یہ انکار ہونے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے لوگوں نے آگے اس کو کوٹ بھی کیا. یہ اتنی بڑی بات ہو گئی بھائی، رسول اللہ واضح حکم دے رہے ہیں اور آگے اطاعت نہیں ہو رہی، اطاعت نہیں ہو رہی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی. اور رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، اسی حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ کو ہذیان ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ کو بیماری کا غلبہ طاری ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہے اور وہ جو بول رہے ہیں وہ درست نہیں بول رہے. اللہ اکبر، کیا ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ رسول اللہ وما ینطق نہیں بولتے، نطق نہیں کرتے، وما ینطق عن الہوا، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، بس وہی جو بات فرماتے رسول اللہ وہ وہی کے کلمات ہوتے. یعنی یہ خدا کہہ رہا تھا، رسول نہیں کہتے لاؤ قلم دوات لاؤ، یہ اللہ مانگ رہا تھا، اللہ کا حکم تھا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے فقط اللہ کی اطاعت. رسول جو فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم تھا. فقط رسول اللہ کی مخالفت، حکم عدولی نہیں ہوئی، نافرمانی ہے. یہ نہ فقط رسول کی نافرمانی ہے بلکہ خدا کی نافرمانی کھلم کھلا. بھائی فرق ہے اس طرح کی نافرمانی میں. ایک وقت ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر رسول اللہ نے شریعت دے اور پھر کہا کہ جی فلانی چیز حرام، فلانی چیز حلال، اس کے اوپر عمل کرو، اور انسان نے کر لیا، چپکے سے غلط کام کر لیا، اور پھر وہ نادم ہوا یا نہ ہوا، یہ گناہ ہے. لیکن رسول اللہ آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے تشریف فرما ہو اور وہ ایک واضح کلیئر ایک حکم دے رہے ہو، تو کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ کہے کہ ہم نہیں دیتے، یہ نافرمانی کی انتہا ہے. رسول اللہ کا آخری لحظات ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ آ گیا کہ جو آپ پوچھے نا حدیث قرطاس، بھائی کس وجہ سے انکار کیا گیا؟ اس حدیث میں، اس وصیت میں لکھنا کیا تھا رسول اللہ نے؟ خوف کس بات کا تھا؟ ڈر کس بات کا تھا؟ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اہل سنت کی کتب میں آ گیا، بعض کتب کے اندر کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا تھا. رسول اللہ نے یہ فرمانا تھا کہ میرے بعد علی کی طرف رجوع کرنا، کہیں دائیں بائیں نہ جانا. واضح بات ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں آ گیا، یہ آپ کا میرا عقیدہ بھی ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، کہ اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد اللہ کے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں. لہذا اس لیے ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب چوتھے نمبر کے اوپر جو مانتے ہیں وہ درست نہیں ہے. علی ابن ابی طالب اول نمبر پر ہے. علی ابن ابی طالب اول تھے، اول ہیں، اول رہیں گے. علی سے پہلے رسول خدا، رسول خدا کے بعد علی، اور مولا علی کے بعد امام حسن اور امام حسین. ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جب برابری کوئی نہیں کر سکتا تو ان کی جگہ پہ کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. تو قبلہ یہ جو حدیث قرطاس ہے، یہ تو ایک واضح
ایک کھلا چیز ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جو ڈیفینڈ جب کرتے ہیں، جب انکار، اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں؟ یعنی آپ کو اگر اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، ان کی منزلت کو، ان کے فضائل کو آپ کو نیچے کرنا پڑے گا. ان کی شخصیت کو آپ مجروح کریں گے. اگر انکار کرنے والے کو اگر آپ اس کا دفاع کریں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کر دیں، یعنی خدا کی شخصیت کو، خدا کی ذات کو نعوذ باللہ حملہ کرنا ہو گیا. خدا کے اوپر ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ رسول خدا ہے نا. وما ينطق عن الهوى، مالی آئے مبارکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور پھر دوسری وہ آئے مبارکہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وما رمیت، آئے آپ پتھری آپ نے نہیں پھینکی، اگر پھینکی اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ نے یہ ماری یہ پتھری. جب جنگ کے اندر رسول اللہ نے پتھریاں ماری تھی، یعنی رسول اللہ کا فعل بھی اللہ کا فعل. رسول اللہ کی زبان مبارک، زبان اطہر سے، زبان مقدس سے جو کلمات نکلے وہ اللہ کے کلمات. رسول اللہ کا انکار خدا کا انکار ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. لیکن لوگ یہ پڑھتے بھی جاتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ یہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ مقدس ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی سب کے لیے مقدس. یعنی ظالم بھی درست، مظلوم بھی درست. یہ بھائی یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی لیے پہلے دن سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہی ہے. اور جب تک یہ چیز واضح سامنے، جس طرح میں نے عرض کی ہے، تو اس کا جب تک یہ واضح طور کے اوپر وہ ہماری بات کے اوپر نہیں آتے تو ہمارا تو اختلاف بھائی رہے گا. اور ہمارا اختلاف عقیدے کا ہے اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ جناب کلمے کے اندر آپ کیوں مولا علی علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں، تمام مسلمانوں کو کلمہ الگ ہے، یہ بھی ہمارے پر اعتراض ہوتا ہے نا. یعنی آپ سنیوں کا کلمہ تو اور ہے، شیعوں کا کلمہ اور ہے. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ سنیوں کا کلمہ آیا کہاں سے. آپ قرآن سے لائیں، قرآن میں ایک جگہ کے اوپر دکھا دیجئے کہیں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی جگہ پہ کہیں پہ موجود ہو. آپ مختلف جگہوں سے اگر اٹھا لیں گے نا، تو اگر مختلف جگہوں سے اٹھا لیں گے تو آپ کو، ہم جو کہتے ہیں کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مولا علی. اور سب نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کے لائق ہیں. جی اچھا، یہاں سے معاملہ ہو گیا، واضح ہو گئی بات کہ جو دلوں کے اندر مرض تھے، جو دلوں کے اندر نفاق تھا، وہ واضح ہو گیا. کاغذ و قلم نہیں دیا گیا. اچھا، ایک تحریر تھی شہزادی کے پاس جب وہ دربار میں گئی، اور دربار میں کیا ہوا، اور وہ اس روایات ملتی ہیں کہ اس کو کہا کہ اچھا آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو آپ پیش کریں. جب انہوں نے پیش کی تو وہ آگ میں ڈال دی گئی. وہاں روشن دان جل رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی. دربار میں کیا ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں. قبلہ، بس اشارتاً عرض یہ کروں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ جب دربار کی طرف تشریف لے کے جا رہی تھیں تو جو چادر اطہر انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ صاف ستھری تھی. لیکن جب بی بی دربار سے واپس تشریف لا رہی تھیں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، اور ان کی چادر اطہر گرد و غبار سے بھری ہوئی تھی. بس آپ سمجھ جائیے کہ جو چادر کے ساتھ جو مٹی اور دھول آئی ہے وہ کیوں آئی ہے. جو تحریر بی بی لے کے گئی تھی وہ تحریر کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھی ہوئی تھی تحریر کہ یہ فدق جو ہے یہ فاطمہ الزہرا کا ہے سلام اللہ علیہ. یہ وہ ہے جو اللہ نے فاطمہ کو دیا ہے. اللہ نے کہا تھا نا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذی القربہ کا حق دے دیجئے. اور پھر یہ واضح حکم تھا اللہ تعالیٰ کا جس پر فدق جو خیبر کی فتح کے بعد ملا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رسول اللہ کی ملکیت تھا، امت کی ملکیت نہیں تھا، رسول اللہ کا تھا۔ رسول اللہ نے یہ پھر بی بی سیدہ کو دیا، چونکہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ ان کا حق ہے، تو یہ تو خدا نے تحریر لکھ دی تھی بھائی، خدا نے دے دیا تھا، فقط بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور اولاد بی بی سیدہ کا تھا۔ لیکن کیا ہوا تھا جب بی بی یہ تحریر لے کے گئی ہیں، کہا کہ یہ دیکھو، جب ایک ایک کو دیا نا تو سب لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہے، ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کو وہ اصحاب پہچانتے تھے، کرسیوں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ شام میں بھی ہوا تھا، یہ ادھر بھی ہو رہا ہے، کوفے میں بھی ہوا تھا، سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہیں اور ہاتھ میں تحریر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حدیث قرطاس میں یہ تھا نا کہ میں نے کہا تھا کہ رسول کو معلوم تھا یہ انکار کر دیں گے، تو جس طرح زبانی رسول اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا اس کا لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو حدیث ہے ہی نہیں، تو جو لکھا ہوا ہے اس کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ یہ ادھر بات پتہ چل رہی ہے کہ لکھے ہوئے کو بھی نہیں مانا جا رہا، لیکن جو اتنے مجمع کے اندر لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو وہ بات جس طرح حدیث قرطاس کے اندر درج ہو گئی، ادھر بھی یہ درج ہو گئی کہ بی بی آئی ہیں، دربار میں تشریف لائی ہیں، فدق مانگا ہے، لیکن فدق نہیں دیا گیا۔ یہ جو نہیں دیا گیا نا، یہ جب تحریر پیش کی گئی تو سب پہچان رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، جو روایات کے اندر آیا رسول اللہ کے اس ختم نبوت کے اوپر دیکھ کر کے یہ بوسہ دیتے تھے، آنکھوں پہ لگاتے تھے۔ اچھا تمہیں معلوم تو چل گیا کہ رسول اللہ کا، لیکن پھر کیا ہوا؟ روایات میں تو یہی آیا، ہمارے پاس یہ روایات ہیں کہ ایک ملعون نے بی بی کے دست مبارک سے یہ چھینا اور اس کو پھاڑ کے زمین پر پھینک دیا اور اس کو قدموں تلے روند دیا۔ بس اس سے زیادہ میں الفاظ میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ یہ وصیت اللہ اکبر۔ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریر کے ساتھ ہوا، اور حقیقت میں بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ جب رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک وہ آپ کے پاکستان کے ایک ذاکر ہے، وہ نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، واقعہ سنایا تھا، کہا تھا کہ ایک وہ گاؤں کا چودھری تھا، ان کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوا کسی شخص سے اور یہ فدق والی بات ہوئی، تو اس نے جو ہے وہ بلا لیا ان کو، دو فریقین کو، ایک طرف شیعہ مولانا کو بٹھا دیا، ایک طرف اہل سنت کے مولانا کو بٹھا دیا، کہا کہ حق کیا ہے ذرا بات کریں، آج بات ہو جائے۔ بات کی، بات فدق پر آئی، فدق پر جب آئی تو اہل سنت کے مولانا نے کہا کہ ہاں بس وہ بی بی کی عظمتیں تو بہت تھیں، سب کچھ تھا، لیکن ان کا حق بنتا نہیں تھا، وہ تشریف لے آئی تھیں، حق نہیں بنتا تھا اس لیے نہیں دیا گیا۔ تو ادھر جو تھا وہ جو چودھری تھا وہ رک گیا، کہا ایک منٹ مجھے صرف ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا اس گاؤں کا چودھری کون ہے؟ کہا جی چودھری صاحب، اہل سنت کے مولوی سے پوچھا تو اہل سنت کا مولوی بولا کہ جناب آپ ہیں چودھری اس گاؤں کے، اور کون ہوگا؟ تو کہا اچھا مجھے ایک بات بتا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی تیرے پاس آتی ہے اور تجھ سے یہ کہتی ہے کہ فلاں چیز تیرے پاس ہے، تو مجھے دے دے، اگر اس کا حق نہیں بھی بنتا اور وہ مانگ رہی ہے، کیا تو میرے منہ کے پیچھے میری بیٹی کو دے گا یا نہیں دے گا؟ اس نے کہا چودھری صاحب کیسے نہیں دوں گا، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے منہ کے پیچھے کیسے نہیں دوں گا؟ کہا افسوس کا مقام ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو دے دے گا، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ تشریف لے کے آئی ہیں، وہ مانگ رہی ہیں اور تم نہیں دے رہے۔ نہیں تھا حق، دے دیتے، تمہارے نزدیک نہیں تھا نا حق، ہم تو کہتے ہیں حق پر تھی،
ہم تو مر جائیں گے آخری لحظات تک یہ کہیں گے ہماری بیوی حق پر تھی. اگر بیوی حق پہ نہیں تھی تو کچھ بھی حق کا وجود ہی نہیں ہے. جو بیوی کی مخالفت کرے وہ حق پہ نہیں ہے. بیوی نے مانگا، بیوی نے مانگا اور نہیں دیا. مجھے آپ سوال کا جواب دیں، کیا جس سے کہا جا رہا تھا کیا اس کے اختیار میں تھا یا نہیں تھا کہ جو بیوی مانگ رہی ان کو دے دیں؟ سب یہ کہیں گے کہ اختیار میں تھا. تو اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرے تو کیا استعمال کرنے میں کیا حرام تھا یا دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ وہ شخص جس سے مانگا گیا جب اختیار تھا اور دے سکتا تھا اور دینا حرام نہیں تھا تو کیوں نہیں دیا؟ یہ بات کی بحث، اس بحث کو جدا کر دیں کہ حق کدھر تھا. میں کہہ رہا ہوں مانگا، دیا کیوں نہیں؟ خالی ہاتھ کیوں گئی؟ وہ سیدۃ نساء العالمین، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیوں خالی ہاتھ آئیں؟ وہ مانگ رہی تھی نا، رسول اللہ کی بیٹی مانگ رہی تھی. لیکن آگے حدیث کیا پیش کی گئی کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم جو وہ والی جو حدیث ہے کہ حدیث میں جو نقل کی گئی، جو گھڑی گئی ایک حدیث کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ ہم وراثت کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے. وہ بھی خبر واحد، وہ بھی خبر جی؟ واحد، اس کا کوئی سلسلہ کلامی نہیں، خبر واحد ہے. وہ خبر واحد کا تو میں یہ عرض کروں کہ اس سے پہلے تو کسی شخص نے یہ سنی نہیں تھی، ان کی بیٹی نے نہیں سنی تھی، ان کی بیٹی نے نقل نہیں کی یہ حدیث. دوسری بات وارث قرآن کے سامنے آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں. آپ بتائیں گے وارث قرآن کو کہ کس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ جو خود سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی بعض لوگوں کو، وہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں دختر رسول کو جن کی چوکھٹ پہ قرآن نازل ہوتا رہا. آپ سمجھائیں گے ان کو یا انہوں نے سمجھانا ہے آپ کو؟ آیت نہیں، حدیث سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، وہ بھی گھڑی ہوئی، وہ بھی گھڑی نہیں. ہوئی. یہ بھی تو کہا نا، نہیں یہ بھی تو کہا نا کہ جب کوئی چھوڑتے نہیں تو جب شہزادی نے قرآن سے استدلال دیا پھر. ہاں دیکھیں، جو یہ سب مانتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کوئی شخص بیان کرے جو قرآن سے ٹکراتی ہو، کسی بھی ایک قرآن کی آیت مبارکہ سے ایک آیت اگر تضاد میں ہو تو اس حدیث کو رسول اللہ نے فرمایا دیوار پر دے مارو، اس لیے کہ وہ میں نے نہیں کہا. یہ صرف والا جدار وہ میں نے نہیں کہا، وہ ان کے الفاظ نہیں ہے، جو رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہے تو وہ واضح ہے کہ وہ غلط حدیث ہے. تو لہٰذا بی بی اس وجہ سے کہ اس نے حدیث پیش کی تو بی بی اب قلم اور دوات، جب قلم و دوات میں ادھر دیکھیے نا کہ رسول اللہ نے جب قلم و دوات مانگ رہے تھے تب انہوں نے انکار کر دیا تھا، وہاں حدیث کو نہیں مانا جا رہا اور حدیث سے انکار ہو جاتا ہے. غدیر کے اندر حدیث ہی ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں اس حدیث کو، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر مولا علی کو مولا مان لیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر سبھی کے مولا جب مولا علی ہے تو مولا علی کے اوپر کون پھر آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں زیادہ بڑا ہوں تو لہذا خلافت اس کا حق. تو حدیث سے انکار کیا. تو جب قرآن پیش کرتے ہیں تو حدیث سامنے لا رہے ہیں، جب حدیث پیش کریں تو قرآن سامنے لے کے آتے ہیں. حسبنا کتاب اللہ، ادھر کہہ رہے تھے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو جب تم ہی کہہ رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اب جب بی بی سامنے آئی ہیں تو تم حدیث پیش کر رہے ہو رسول کی، تمہارے لیے تو کتاب کافی ہے. لیکن اب حدیث پیش کر دی تو حدیث کے بارے میں یہ ہے نا کہ جو غلط ہو، جو ہم نے کہا دیوار پہ دے مارو اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو. تو بی بی نے کیا کیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے یہ حدیث بیان کی ہے اس میں یہ نقص ہے، یہ ہے بھائی، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے غلط نہ. بی بی نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک نہیں کئی آیات پیش کی، یہ واضح طور پر آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے بعد والے جو نبی ہیں وہ ان کے بیٹے یا ان کے بعد میں جو نبی ہے ان کو یہ وراثت ملی ہے. حضرت داؤد کو وراثت ملی حضرت سلیمان سے. لہٰذا اس طریقے سے بی بی نے واضح آیات کوٹ کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں، وراثت ملی ہے. تو تم مجھے کیسے؟ اور پھر بی بی نے جو دلائل عقلی دلائل بھی دیے کہ ہر
بیٹی کو، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے وراثت ملتی ہے، مجھے تم کیسے محروم کر سکتے ہو؟ یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ حدیث بھی گھڑی ہوئی تھی، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب سامنے واضح طور کے قرآن کی آیات پیش کر دی جو کہ اس کی مخالفت میں تھیں، کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، جس طرح خود آپ نے فرمایا کہ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑا سا رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ تو قبلہ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بہت ہی اہم جو ہے وہ ادلہ کے ساتھ پرمغز جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ دوبارہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اگر بحال ہوتا ہے تو ہماری بات جو ہے قبلہ کے ساتھ کرا دیں۔ عاشورہ فاطمہ کے اوپر ہماری گزارشات کا سلسلہ جو ہے وہ تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور یقیناً جن چیزوں کو 1400 سالوں سے جن منابروں سے چھپایا گیا اور ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، ان حقائق کو، ان تمام چیزوں کو پوری ملت اسلامیہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا جو کہ سید النساء العالمین ہے، ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، کیا سلوک روا رکھا گیا بعد ختم مرتبت، اور ان تمام حقائق کی طرف ہر مسلمان مرد و زن کی نگاہ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ جو ہے وہ روکتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ جو ہے وہ کل UK ٹائم سے 5 بجے پھر ہوگی۔ اپنی اجازت دیجیے۔